وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ 2350 نمبر حدیث پاک تک پہنچا تھا، اور یہ کتاب المزارعت کی آخری حدیث ہے، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود پر کیے گئے کچھ اعتراضات یا کسی کی اصلاح والی تنقید یا پھر ایک نصیحت کے جواب میں اپنا موقف ذکر کیا، اور یہ تفصیل سے میں آپ کو 2 پروگرام میں عرض کر چکا ہوں کہ کچھ لوگوں نے آپ کو گویا کہ مشورہ دیا یا تنقید کی کہ آپ بہت زیادہ روایات کرتے ہیں، ایسا نہ کریں آپ۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اصل میں جو میرے مہاجر بھائی تھے وہ بازار میں تجارت کرتے تھے، اور انصار جو بھائی تھے مدنی صحابہ وہ کھیتی باڑی میں مشغول ہوتے تھے، باغات میں مشغول ہوتے تھے، اور میں گویا کہ بھرے پیٹ کے ساتھ، حالانکہ آپ اصحاب صفہ میں سے تھے اور وہ اکثر فاقے میں ہوتے تھے، تو بالکل ایسے جیسے ایک آدمی کو کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی فکر فاقہ نہ ہو، ہزاروں لوگ کام کرنے والے ہوں، ایک بے نیازی کی سی زندگی، یہ ان کی اختیاری زندگی تھی جو دین کے لیے انہوں نے اختیار کی تھی۔ تو میں بھرے پیٹ کے ساتھ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتا تھا۔ تو ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے ایسا کہ اگر میں ایک بات کہوں وہ اس کو سنتا رہے اور اس کے بعد چادر بچھا لے اور اس بات کو سنتا رہے، اس کے بعد چادر کو سمیٹ کے اپنے سینے سے لگا لے تو وہ کبھی کوئی بات نہیں بھولے گا۔ تو میں نے کہا میں نے بات کو سنا، چادر کو سینے سے لگایا تو وہ چیز محفوظ ہو گئی۔ اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اگر قرآن میں 2 آیات ایسی نہ ہوتی جن میں علم چھپانے پر اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے، یہود پر تھا وہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا، لیکن وہ علم چھپاتے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا غضب کا اظہار فرمایا، تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اگر وہ آیات نہ ہوتی تو میں ایک بھی حدیث بیان نہ کرتا۔ اس کا مطلب ہے آپ کے دل میں خوف خدا بھی ہے، آپ کوئی کثرت سے حدیثیں بیان کرنے سے نام و نمود یا اپنی شہرت نہیں چاہتے تھے، بلکہ ایک احساس ذمہ داری تھا، اور ایک اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچنے کا ایک جذبہ تھا کہ اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ علم کو دوسرے مسلمانوں سے چھپاؤں گا تو آخرت میں میری گرفت ہوگی۔ تو اس حدیث پہ میں نے کافی تبصرہ کر لیا تھا، لیکن 2-3 بس پوائنٹ یہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بڑی قدرت کاملہ والا ہے، اس نے نعمتوں کے عطا کرنے کے سلسلے میں وسائل ضرور قائم کیے ہیں، لیکن وہ ان وسائل اور ذرائع کا نہ تو پابند ہیں نہ اس کا محتاج ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ حافظہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، یادداشت، قوت یادداشت جس کو کہتے ہیں، ایک تو یہ گاڈ گفٹڈ یہ ہوتی ہے، جب ہم پیدا ہوتے ہیں ہم نے کون سے بادام پستے کھائے ہوتے ہیں، لیکن بچہ کتنی تیزی سے جملے یاد کر لیتا ہے اور ورڈز اس کے ذہن میں محفوظ ہو جاتے ہیں، ساؤنڈز محفوظ ہو جاتی ہیں، پھر جب وہ اسکول وغیرہ جاتا ہے تو تیزی سے وہ علم کو سیکھ لیتا ہے، تو یہ سب گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے ہم ظاہری ذرائع اختیار کرتے ہیں کہ کوئی معجون کھا لی، کوئی اسی طریقے سے بادام پستے کھا لیے، کوئی وظائف وغیرہ پڑھ لیے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کسی چیز کا محتاج نہیں۔ جیسے وہ اولاً کسی کو قوت حافظہ بغیر کسی وسیلے کے عطا کر دیتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ بعد میں بھی انسان کے بڑے ہونے کے بعد بغیر کسی وسیلے کے دے سکتا ہے۔ لہذا یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں یہ براہ راست خود کچھ نہیں دیتے ہیں، اگر یہ کچھ دینے پر قدرت رکھتے ہیں تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے رکھتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک بات بیان کر رہا ہوں، جو اس کے ختم ہونے تک اس کو سنیں اور اس کے بعد چادر سمیٹ کے سینے سے لگائے تو وہ کبھی کوئی بات نہیں بھولے گا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر اعتراض نہیں کیا کہ رسول اللہ آپ کیسے یہ بات کہہ رہے ہیں، دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ کنیکشن کیسے ہوگا کہ آپ بات ختم کریں گے میرا حافظہ قوی ہو جائے گا، اور وہ بھی اس طرح کہ میں چادر کو سمیٹ کے سینے سے لگا لوں گا۔ چادر میں کون سی ایسی چیز ہے کہ جو میرے حافظے کو قوی کرے گی، اور سر پہ لگاتے چلو پھر بھی کچھ سمجھ میں آتا، سینے پہ لگائیں گے حافظہ قوی ہو جائے گا۔ لیکن وہ بڑے خوش عقیدہ لوگ تھے، انہیں پتہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی قدرت کاملہ ہے، وہ کاملہ والا ہے، اور وہ چاہے تو اپنے بندوں کو بہت کچھ عطا فرما دیتا ہے، اور اس بندوں کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انعام حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اب آپ کہیں گے نہیں وہ تو اللہ نے عطا فرمایا، بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کریں گے یہ نسبت حقیقیہ ہوتی ہے، اور اگر مخلوق کی طرف کریں تو نسبت مجازیہ کہتے ہیں۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں جو اہل علم حضرات ہیں،
وہ ان نسبتوں کے معاملات کو اپنے طلباء میں اور اپنے متبعین میں کیوں نہیں بیان کرتے؟ کیوں وہ فوراً نسبت حقیقیہ کے ترک پر شرک یا کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، اس کو بدعت قرار دیتے ہیں؟ حالانکہ آپ خود بلاغت پڑھتے ہیں، انبت الربیع البقلہ کی مثالیں آپ بارہا دیتے ہیں کہ موسم بہار نے ساگ اگایا، اور اس میں لکھا ہے کہ اگر یہ جملہ موحد کہے گا، توحید کا اقرار کرنے والا کہے گا، تو ہم پہ واجب ہے کہ اس کے صحیح مفہوم لیں۔ اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگانے والی ذات تو اللہ کی، یہ وسیلہ بن گیا۔ ہاں اگر مشرک کہے گا تو ہم اس کو کلمہ کفر کہیں گے، گویا کہ وہ موسم بہار کو فاعل حقیقی سمجھ رہا ہے۔ تو جب یہ عقیدے کا باب آتا ہے، جب یہ دیگر معاملات آتے ہیں، تو نامعلوم کیوں یہ اہل علم خاموش ہو جاتے ہیں۔ اب اس کا جواب تو وہی دے سکتے ہیں جو اس قسم کے معاملات میں انوالو ہیں، لیکن آپ غور کریں، میں نے پہلے بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ پالنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، پھر ہم کیوں کہتے ہیں کہ جی ماں باپ نے پال پوس کے بچوں کو جوان کر دیا؟ کھلانے والی ذات تو اللہ کی ہے، ہم کہتے ہیں جی یہ حضرت ہیں روزانہ ہمیں کھلاتے پلاتے ہیں، یہ ہمیں پانی پلاتے ہیں، انہوں نے ہمیں بالکل گویا کہ موت سے زندگی کی طرف لے آئے، ڈاکٹرز کے بارے میں نسبت کرتے ہیں۔ یہ ساری نسبتیں مجازیاں ہیں، اور ان پر کوئی بھی کفر کا فتویٰ نہیں لگاتا، کوئی شرک کا فتویٰ نہیں لگاتا، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ کہنے والے کے ذہن میں یہ بات موجود ہے کہ اصل فاعل حقیقی ہمارے رب کی ذات ہے، اور یہ سب وسائل ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ جب ہم کسی چیز کی نسبت کرنا چاہیں تو اللہ کی طرف بھی کر سکتے ہیں، اور اس کی طرف جو سبب اور وسیلہ بنا ہے، بس عقیدہ درست ہونا چاہیے ذہن کے اندر۔ لہٰذا اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے غنی کر دیا، تو بالکل اللہ تعالیٰ غنی کرنے والا ہے، یہ نسبت حقیقیہ ہوگی۔ اور اگر ہم کہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غنی کر دیا، تو بالکل جائز ہے کہ آپ ایک وسیلہ ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انعامات اور نعمتیں اور رحمتیں اپنی امت تک پہنچانے کا، تو اس میں کوئی شرک کا تصور نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے یہ ہے اگر ہم کہیں کہ نبی کریم نے حافظہ عطا فرما دیا، ٹھیک ہے، نبی کریم نے کھانا کھلا دیا، نبی کریم نے پانی پلا دیا، جیسے معجزات آپ نے دکھائے کھانا بڑھانے کے، پانی بڑھانے کے، اور عقیدہ اور نظریہ یہ ہو کہ اصل تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، آپ وسیلہ اور ذریعہ بنے ہیں، تو اس میں شرک کا کوئی تصور نہیں ہے۔ کاش ہم اپنی امت سے ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کے سلسلے میں متحد ہو جائیں۔ چاہے کوئی کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے، دیانت دارانہ کسی چیز کو دیکھے، اور دیکھنے کے بعد جب وہ سمجھتا ہے کہ اس میں رعایت کے پہلو نکل سکتے ہیں، اس میں اور احتمالات ہو سکتے ہیں جن کو اختیار کرنے کے بعد پوری امت کو حکم شرک سے بچایا جا سکتا ہے، تو اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ یہ ہمارا مشورہ ہے، بہرحال اللہ تعالیٰ قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ یاد رکھیں، اس سے بھی ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو علم عطا فرمایا ہے تو اسے مخلوق سے نہیں چھپانا چاہیے۔ اب اس میں دو ہیں معاملات، ایک تو اہل علم ہیں، اہل علم کے اوپر واجب ہوتا ہے کہ وہ امت کو علم دیں۔ جیسے اب فرض کر لیں کوئی مسجد کے امام صاحب ہیں، خطیب ہیں، کوئی مسجد کو جوائن کیے ہوئے عالم و مفتی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ غور و تفکر کریں کہ میرے سامنے بیٹھی ہوئی عوام یا مجھ سے تعلق رکھنے والی عوام، چاہے وہ آپ کے گھر بار والے ہوں، محلے والے ہوں، آپ کی مسجد کے نمازی ہوں، مقتدی ہوں، آپ کے مریدین ہوں، ان کو کس کس علم کی ضرورت ہے، اور وہ علم میرے پاس ہے کہ نہیں۔ ضرورت سے مراد یہ ہے کہ ایسا علم جو ان کے فرائض کو پورا کرے، واجبات، سنن موقدہ کو، ایسا علم جو ان کو حرام سے بچائے، مکروہ تحریمی سے بچائے، سنت موقدہ کے ترک سے بچائے۔ یہ علوم سیکھنا لازم ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے۔ اب ایک عالم دین کے پاس اگر یہ علوم ہیں تو اسے عوام کو یہ علوم دینا واجب ہے۔ اگر نہیں دیں گے، اب دو چیزیں ہیں، ایک ہے کہ غافل دے ہی نہیں رہے، تب بھی قابل گرفت، ایک ہیں دے سکتے ہیں، شعور بھی حاصل ہے لیکن نہیں دے رہے، یہ اس سے بڑھ کے قابل گرفت۔ یعنی میں نے اپنے کانوں سے یہ ناپاک جملے بھی سنے ہیں، بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے، یہ سطحی قسم کے جو ہوتے ہیں نچلے درجے کے، وہی کہتے ہیں کہ لوگوں کو زیادہ نہ سکھاؤ گے تو کل تمہاری ہی گرفت کریں گے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم چونکہ بے عملی کی زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے لوگوں کو وہ چیزیں نہ بتاؤ کہ اس علم کو حاصل کرنے کے بعد وہ ہماری بے عملی کو پہچان کر ہم پر تنقید کریں، یہ تو خود کو پھنسانا ہوا۔ اس کا مطلب ہے عوام کو جاہل رکھو، اس کے بعد آپ آزادانہ جو کچھ کرتے رہیں، کوئی تنقید کرے گا بھی تو کہیں گے تم نہیں جانتے، ہم ہیں علم والے، تو آدمی خاموش ہو جائے گا۔ لیکن کیا اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دینا ممکن ہے؟ کیا میدان محشر میں اس دھوکہ دہی کا کوئی انعام ملنے والا ہے؟ اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں،
علم سیکھنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور سیکھنے کے بعد اہل علم پر لازم ہے۔ میں اہل علم سے مراد ابھی میں لے رہا ہوں مفتیان کرام، علماء عظام، خصوصاً جو مسجد کو جوائن کیے ہوئے ہیں اور لوگ آپ کے پاس ہر جمعے کو آ کر بیٹھ کر کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر ان ٹاپکس کو اختیار کرنا لازم ہوگا کہ جو لوگوں کی ضرورت والے ہیں، اور اگر جان بوجھ کے چھپایا تو پھر تیار رہیں احتساب کے لیے، آخرت میں بڑی سخت گرفت ہے۔ ایک ہے اب عوامی درجہ، اس میں ماں باپ آ جاتے ہیں، اس میں ٹیچرز آ جاتے ہیں، اس میں ٹیچرز کو میں نے عوامی درجے میں اس لیے رکھا کوئی ناراض نہ ہوں، یعنی دنیاوی علوم کے ٹیچرز جو ہیں وہ کیونکہ ان کا فوکس دنیاوی علوم پر ہوتا ہے، دینی علوم پر کم ہوتا ہے، اس وجہ سے میں نے یہ گزارش کی ہے۔ اسی طریقے سے دوست احباب آپس میں ہوتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ اگر کوئی آپ کوئی چیز سیکھ لیتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سامنے والوں کو یہ چیز نہیں سکھائی تو یہ گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے، یہ فرائض کی تکمیل میں کوتاہی کا شکار ہو جائیں گے، اور ان کے دنیاوی دینی نقصان ہوگا، تو پھر ان کو وہ علم پہنچانا لازم ہوتا ہے۔ وہاں پر جان بوجھ کر علم چھپا لینا منع ہے۔ جیسے خاندان میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں، اگر بچے نے علم سیکھ لیا تو کہتے ہیں بیٹا اور کزنز وغیرہ کو نہ سکھاؤ، کیونکہ اس علم کی وجہ سے ہی تم تمام خاندان میں ایک نمایاں اور مرکزی حیثیت حاصل کیے ہوئے ہو۔ وہ بچہ اس تعلیم کو حاصل کر لیتا ہے، اس سوچ اور فکر کو لے لیتا ہے، اور کسی کو کچھ نہیں سکھاتا۔ اگر کوئی خاندان میں پوچھتا بھی گول مول سا جواب دے دیتا ہے، تاکہ ہمیشہ میں مرجع بن کر رہوں، سب مجھ سے رجوع کریں، میں مرکز نگاہ بنوں، تعریف ہو تو میری ہو۔ یہ والدین بعض اوقات اس طریقے سے اپنے بچے کو تباہ کر رہے ہیں۔ ایک تو کتمان علم ہو رہا ہے، کتمان مانے چھپانا، علم کا چھپانا، اور دوسرا یہ کہ وہ بچہ ریاکاری میں، عجب و خود پسندی کے اندر، تکبر میں مبتلا ہوگا، سب کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے گا۔ آپ کون سا بھلائی کا کام کر رہے ہیں؟ اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں کہ آپ کو بات پتہ چلے، آگے پہنچائیں۔ ایک اور بس چیز پہ میں کلام اس میں کروں گا، اگر آپ اپنے علم پر مطمئن نہیں ہیں، اگر آپ کے ذہن میں حافظے میں تمام چیزیں محفوظ نہیں رہتی ہیں، تو خدارہ پھر آپ علم سکھانے کی زحمت گوارا نہ کریں۔ تو اب یہ بھی ہو گیا ہے کہ دین کا کام بعض اوقات جاہلوں نے سنبھال لیا ہے، یہ پوسٹ پکڑی، یہ بنائی، آگے کر دی۔ جس بیوی نے اپنے شوہر کا نام اپنے ساتھ لکھا وہ جہنم میں جائے گی، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر باپ کا نام جو لکھنے سے منع کیا تھا، وہ اس وقت جب کوئی نسب بدلنے کا ارادہ کرے۔ بیوی اگر اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام لکھتی ہے، اپنے والد کا نام ہٹا کے، تو باپ کا نام یعنی اپنے اصل والد کا نام ہٹا کے کسی اور کو باپ ظاہر کرنا کوئی مقصود ہوتا ہے؟ اس پہ پوسٹیں بنا دیں۔ اسی طریقے سے سنا تھا میں نے ایک عالم صاحب سے، اب حافظہ اتنا کمزور ہے کہ اور دینی بات یاد رکھنے کا تو شعور ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے ساتھ کوئی دنیاوی فائدے تو وابستہ ہوتے نہیں۔ معذرت کے ساتھ اگر گورنمنٹ کہے نا کہ یہ گھنٹے کی سپیچ میں جس نے آدھے گھنٹے کی سپیچ سنا دی یا پوائنٹ سنا دی، اس کو 1,00,000 روپے ملیں گے، پھر آپ دیکھیں کیسا زبردست قسم کا یاد کرتے ہیں اور کیسے یاد کرتے ہیں۔ ہر شخص اپنے اپنے ٹیکنیک استعمال کرے گا اس سپیچ کو یاد رکھنے کے سلسلے میں، لیکن چونکہ مادی فائدہ نہیں ہوتا، لہٰذا اس کے بعد ہم سب بھول بھال جاتے ہیں۔ اب وہ تھوڑی بات رہی نہیں رہی، ہم کہتے ہیں سنا تھا کسی سے، اور الٹی سیدھی بات بیان کر کے سامنے والوں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ میں اپنے بھائی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں آپ باقاعدہ علم سیکھیں۔ پورا عالم دین نہیں بن سکتے، مفتی نہیں بن سکتے، تو کم از کم فرض علوم سیکھیں، اسے محفوظ کریں، اچھی طرح مزید ریپیٹ کریں، اور پھر دوسروں تک بعینی ہی پہنچائیں، بہت بڑی خدمت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب آئی ہے کتاب المساقات۔ کتاب المساقات کا آسان مفہوم یہ ہے، مساقات کہتے ہیں باغ کو بٹائی پر دینا۔ مراد یہ ہے کہ میں اپنا باغ کسی کو دے دوں، جس کو آپ کرائے پر بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ اس باغ کی دیکھ بھال کریں، پانی دیں، کھاد دیں، دیگر چیزیں، پتے وتے جھاڑیں، جانوروں کو اس سے محفوظ کریں، دوائی وغیرہ چھڑکیں۔ اس کے بعد جتنا اس میں پھل آئے گا وہ اس کا اتنا پرسنٹ آپ کا ہوگا، اتنا پرسنٹ میرا، اسے کہتے ہیں مساقات۔ تو یہ باغوں سے متعلق جو مسائل تھے اسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں لائے ہیں، اور اس کا نام رکھا ہے کتاب المساقات۔ اس میں جو پہلا باب قائم کیا ہے وہ ہے باب فی الشرب، پانی کی تقسیم کا باب، اور حدیث ہے 2351۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیالہ لایا گیا، یعنی ایک مشروب کا پیالہ لایا گیا، آپ نے اس سے پیا۔ اس وقت آپ کی دائیں جانب یعنی سیدھی جانب ایک کم عمر لڑکا تھا، کہتے ہیں کہ وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے،
اور دیگر لوگ اور معمر صحابہ یعنی بڑی عمر کے آپ کے لیفٹ سائڈ پر تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لڑکے، یعنی حضرت ابن عباس کو مخاطب کیا، اے لڑکے کیا تم مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں اپنا یہ پیا ہوا مشروب ان بڑی عمر والوں کو دے دوں؟ تو اس لڑکے نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے بچے ہوئے مشروب میں سے اپنا حصہ کسی کو بھی نہیں دوں گا۔ تب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بچا ہوا مشروب اس کم عمر بچے کو دے دیا۔ تو ویسے تو یہ کتاب المساقات ہے، لیکن حدیث پانی کی تقسیم چونکہ عنوان قائم کیا اس کے تحت امام بخاری لے آئے، اس لیے یہ یاد رکھیے گا، تمام سننے والوں سے گزارش ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ بخاری کی فہرست دیکھ کر کوئی حدیث تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ بعض اوقات حدیث آپ کو وہاں ملے گی جہاں وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ امام بخاری نے حدیثوں کو اس طرح درج کیا ہے، بہرحال آپ کی کتاب تھی، آپ کی مرضی ہے اور آپ پہ کوئی تنقید نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ میں بات حقیقت کا اظہار کر رہا ہوں کہ بعض اوقات معاملہ یعنی باب کچھ ہوتا ہے، حدیث کچھ ہوتی ہے، اسی طرح کتاب کچھ ہوتی ہے، اس کے تحت جو حدیثیں لاتے ہیں وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ٹاپکس کی ہو جاتی ہیں۔ بہرحال اب اس پہ ہم کلام کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشروب کا پیالہ دیا گیا، آپ نے اس کو نوش فرمایا۔ اس کا مطلب ہے کہ بزرگوں کی خدمت میں کھانے پینے کی چیزیں پیش کرنا یہ صحابہ کرام کا طریقہ رہا ہے، اچھی بات ہے۔ سرکار نے اس کو نوش فرمایا، پیا ہے، تو سب کے سامنے کھانے پینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہوتا، اس میں کوئی بے ادبی کا پہلو نہیں ہے، اس میں کوئی جیسے بعض لوگ کہتے ہیں سب کے سامنے نہ کھاؤ پیو نظر لگ جاتی ہے وغیرہ وغیرہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کھا سکتے ہیں، شادی بیاہ میں بھی تو کھاتے ہیں۔ اس کے بعد اب سرکار نے جو بچا ہوا تھا وہ دینا تھا۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ کسی کا جھوٹا پینا میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے جھوٹا، ایک جھوٹا ہوتا ہے، جو ہم لینگویج بات میں کبھی کبھار غلط بیانی کرتے ہیں، اس کو جھوٹ کہتے ہیں، اور اس کو جو بولتا ہے اس کو جھوٹا کہتے ہیں۔ اور جیسے پانی پیا ہو بچ گیا تو ہم اس کو کہیں گے جھوٹا، لیکن اس کو بھی اردو میں اگر کوئی استعمال کر رہا ہے اس کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں میں، نہ اس پہ آپ تنقید کریں، تو جھوٹا پانی بھی کہہ دیتے ہیں ہم لوگ، پھر بھی چلتا ہے، لیکن صحیح لفظ جھوٹا ہوتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی ہیں، کم از کم اتنا تو اس سے بھی حدیث سے ثابت ہو جائے گا کہ بزرگوں کے بچا ہوا کھانا یا پینا اس میں برکت ہوتی ہے اور وہ دوسرے استعمال کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ یہاں تو خود نبی کریم نے دیا، ہم خود بھی لے سکتے ہیں۔ اس پہ میں کلام کروں گا لیکن ابھی ٹائم بہت کم ہے، نیکسٹ پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔